शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर करी है अयान अब्बासी इंडिया से। अयान कहती हैं आज आपके साथ मेरी एक फ्रेंड है, उसकी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। मेरी फ्रेंड कहती है उसके हस्बैंड की जो जॉब थी, उसका जॉब नेचर ये था कि उनकी पोस्टिंग मुख्तलिफ़ शहरों में होती थी। इस बार उनकी पोस्टिंग इंडिया के एक इलाके अतावा में हुई थी। तो वो लोग अतावा पहुँच गए। वहाँ पर जिस सोसाइटी में उन लोगों का घर था, वो सोसाइटी जो थी बहुत गैर आबाद थी। वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा भी 10 से 11 घर थे, जिनमें से बामुश्किल 4 से 5 घर ही आबाद थे। वो कहती है इतनी अजीबोगरीब जगह को देखकर मैं तो एकदम परेशान हो गई, लेकिन हम लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वक्ती तौर पर हम लोगों को इसी घर में रहना था। हम लोग उस घर में शिफ्ट हो गए। कुछ दिन हम लोगों को वहाँ पर सेटिंग में लगे। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने ऑफ़िस जाना शुरू कर दिया। आज मेरे हस्बैंड की जो शिफ्ट थी वो लेट नाइट थी, तो मैं जैसे घर में अकेली ही थी। मैंने घर का काम काज किया तो जाकर अंदर कमरे में लेट गई। कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैं उस घर में बिल्कुल अकेली थी। एकदम से मेरी नज़र पड़ी तो मैं क्या देखती हूँ, कमरे का दरवाज़ा खुला तो एक अजीबोगरीब चेहरे वाली औरत मेरे पास आई और आकर मेरे बेड पर बैठ गई और आकर मेरे पेट पर हाथ फेरने लग गई और मेरे पेट को सहलाने लग गई। उसके हाथ फेरते ही मैं इस तरह से होगी जैसे मैं बिल्कुल बेहिस्सो हरकत हूँ। मैं हरकत भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन मेरे जहन में ये सवाल बार बार आ रहा था, आखिर ये औरत कौन है और रात के वक्त ये मेरे घर में कैसे आ गई। बड़ा अजीब सा एहसास था। फिर मैंने एकदम से आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। जैसे मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की, वो औरत हड़बड़ा कर उठी और जिस दरवाजे से आई थी उसी दरवाजे से बाहर चली गई। तभी मुझे अजीब सा झटका सा लगा। मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं ख्वाब देख रही हूँ, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल हकीकत था। फिर मेरे पेट में दर्द होने लग गया। मैंने आयतल कुर्सी पढ़कर अपने पेट पर हाथ फेरना शुरू कर दिया तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द में आराम महसूस हुआ। तभी मेरी नज़र जब घड़ी पर पड़ी तो 1 बजने वाले थे। 1 बजे मेरे हस्बैंड ने घर आना था। तभी बाहर की बेल बजी। डोर बेल बजते जब मैंने सुनी तो मैं फ़ौरन से उठी और मैं बाहर गई। और ये जब मेरे हस्बैंड घर आए तो मेरी हालत देखकर कहने लगे तुम्हें क्या हुआ है। तो मैंने उन्हें पूरी बात बताई तो उनका ये कहना था कि तुम डर गई होगी, तुमने कोई ख्वाब देखा होगा। मैंने भी इसे महज अपना ख्वाब समझकर भुला दिया। अगले दिन हस्बे मामूल घर का काम काज किया। शाम का वक्त था। मैंने चाय बनाई और मैं चाय लेकर बाहर आंगन में आकर सेहन में आकर बैठ गई। बिल्कुल सामने ही एक कोने में मेरा किचन था और किचन की खिड़की खुली हुई थी। चाय पीते पीते एकदम से मेरी नज़र अपने किचन में पड़ी तो मैंने फिर वहाँ पर एक औरत को खड़े देखा। उसकी मेरी तरफ कमर थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो चूल्हे के ऊपर कुछ पका रही हो। उसकी बहुत गंदी स्मेल थी। पूरे घर में एक अजीबोगरीब बदबू फैली हुई थी और पूरे घर में काले रंग का धुआं भर गया था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था आखिर ये कौन है जो किचन में है। मैं डर और खौफ के आलम में भागती हुई किचन में गई। जब मैंने देखा तो उस औरत का लिबास बिल्कुल मेरे जैसा था। मैंने उससे कहा कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो। जैसे वो मेरी तरफ पलटी, वो हूबहू मेरी शक्ल सूरत की थी, मेरी हम शक्ल थी। उसके हाथ में मैंने देखा तो एक बच्चा था जिस बच्चे को वो जला रही थी। ये मंजर देखने की देर थी। मैं इतना ऊंचा चीखी, मैं वहीं पर गिरी और बेहोश हो गई। मैं नहीं जानती मैं कितने घंटे बेहोश रही। मेरी आँख खुली तो काफ़ी रात हो चुकी थी। मैंने खुद को जब देखा तो मैं वहीं पर गिरी हुई थी। मेरी आंखों के आगे सारा मंजर घूमा। मैं बहुत डर गई। मैं उठकर फ़ौरन अपने कमरे में भागी। जब मैंने जाकर घड़ी पर टाइम देखा तो 12 बज रहे थे। अभी भी 1 बजने में 1 घंटा बाकी था। मैं बहुत खौफज़दा थी। मैंने जल्दी से वज़ू किया, अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और बैठकर कुरान पाक पढ़ने लग गई कि अगर इस घर में कोई बला है भी सही तो वो मेरे करीब नहीं आ सकेगी। जैसे ही 1 बजे तो मेरे हस्बैंड घर आ गए। आज फिर उन्होंने मेरी हालत ऐसी देखी तो बहुत ज़्यादा परेशान थे। मैंने उन्हें ये कहा कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, आज मेरे साथ ऐसा ऐसा माजरा हुआ है। उनका ये कहना था कि तुम सो जाती हो, तुम ख्वाब देखती हो, तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रहा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है।
لیکن میرے ذہن پر ایک خوف طاری تھا۔ میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ 1-2 دن آفس مت جائیں۔ انہوں نے میری بات مان لی، 2 چھٹیاں انہوں نے کر لی اور وہ گھر پر ہی رہے۔ ان 2 دنوں میں ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تیسرے دن انہوں نے یہ کہا کہ ساتھ والی آنٹی کو میں کہہ جاؤں گا، وہ تمہارے پاس آ کر بیٹھ جائیں گی، اب تمہیں ڈر بھی نہیں لگے گا۔ میں نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے۔ اگلے دن جب میرے ہسبینڈ جاب پر گئے، دوپہر کا ٹائم ہوگا، میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی، تو میں نے اپنے کچن کی جیسے ہی کھڑکی کھولی تو میں کیا دیکھتی ہوں، سامنے صحن میں وہی عورت بیٹھی ہے جو آ کر میرا پیٹ سہلا رہی تھی۔ اب مجھ سے رہا نہیں گیا، میں جلدی سے بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی اور میں نے اسے کہا کہ تم کون ہو اور تم کہاں سے آتی ہو؟ آج میں نے اسے بہت قریب سے دیکھا تھا، وہ بہت زیادہ بھیانک تھی، اس کا چہرہ بہت زیادہ کالا تھا، اس کے چہرے کے اوپر بہت زیادہ چیچک کے نشان تھے اور اس کے چہرے کو عجیب و غریب طرح سے بھیانک بنا رہے تھے۔ اس کی ایک آنکھ چھوٹی اور ایک آنکھ بہت بڑی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تم کون ہو، بولتی کیوں نہیں ہو؟ بڑے غصے سے جب میں نے اسے کہا تو اس نے یہ کہا کہ میں ساتھ والے گھر کی رہنے والی ہوں، تمہارے ہسبینڈ نے ہی مجھے کہا تھا کہ یہاں پر میں تمہارے پاس آ جاؤں۔ بس یہ بات سننے کی دیر تھی، میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ جب وہ عورت کھڑی ہوئی تو اس کا قد بہت زیادہ لمبا ہو گیا۔ جب میں نے اسے دیکھا اس کا چہرہ بہت بھیانک ہونے لگ گیا، میں وہیں پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ تبھی میری جب آنکھ کھلی تو میں ہاسپٹل میں تھی۔ میرے ہسبینڈ کا یہ کہنا تھا کہ جب رات 1 بجے وہ گھر آئے تھے تو بار بار وہ گھر کا دروازہ بجا رہے تھے، لیکن دروازہ نہ کھلنے پر وہ ڈر گئے۔ دروازہ توڑ کر جب وہ اندر آئے تو میں بے ہوش پڑی تھی۔ پھر میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ ہم لوگوں نے فوراً ہی وہ گھر چھوڑ دیا اور کچھ عرصے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ وہ جو پوری سوسائٹی تھی وہ آسیب زدہ تھی۔ وہ جو عورت ساتھ والے گھر میں رہتی تھی وہ کوئی انسان نہیں تھی، وہ ایک چڑیل تھی جس نے پہلے ہی آ کر وہاں پر مجھے اپنا آپ ظاہر کیا تھا۔ اسی گھر میں مجھ پر اللہ کا کرم بھی ہوا تھا، لیکن ہم لوگوں کی وہ خوشی بھی ضائع ہو گئی۔ میری دوست کہتی ہے یہ میری زندگی کی ایک ایسی کہانی تھی جسے میں کبھی بھی نہیں بھلا سکتی۔ یہ ایک سٹوری تھی جو ایان عباسی نے انڈیا سے شیئر کی۔ بہت شکریہ ایان عباسی آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی زین شیئر کر رہے ہیں اٹک سے۔ زین کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ ربیہ کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ربیہ کہتی ہیں میں 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میں جس کالج میں پڑھتی ہوں وہ کالج بہت بڑا تھا۔ اس کالج کے ساتھ ہی بالکل بوائز ونگ بھی تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، بریک ٹائم تھا، میں اور میری ساری فرینڈز ہم لوگوں نے کینٹین سے کچھ چیزیں لیں۔ وہاں پر بہت زیادہ شور تھا تو ہم لوگوں نے یہ کہا کہ کیوں نہ ہم لوگ اپنے کالج کی بیک سائڈ پر چل کر بیٹھتی ہیں۔ ہم لوگوں کی کالج کی جو بیک سائڈ تھی وہاں پر رش بہت کم ہوتا تھا، یہ کہا جا سکتا ہے کہ نہ ہونے کے برابر۔ ہم لوگ جب وہاں پر جا کر بیٹھیں وہاں پر ہم لوگ بہت زیادہ اچھا فیل کر رہی تھیں۔ جب ہم لوگوں نے اپنے کھانے پینے کی چیزیں دیکھیں تو ہم لوگوں کو یہ خیال آیا کہ ہم لوگوں کی جو کولڈ ڈرنکس تھی وہ کینٹین پر ہی رہ گئی تھیں۔ تبھی میری فرینڈس نے یہ کہا ہم لوگ جا کر کولڈ ڈرنکس لے کر آتی ہیں، تم یہیں پر بیٹھی رہنا، جانتی ہو نا ساتھ ہی بوائز ونگ ہے، کہیں یہاں پر ہماری چیزیں دیکھ کر وہ لوگ آ کر ہماری چیزیں نہ لے جائیں، تم ادھر ہی بیٹھو۔ میری فرینڈس مجھے چھوڑ کر کینٹین سے کولڈ ڈرنکس لینے چلی گئیں، میں وہیں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ تبھی ایک دم سے بوائز ونگ کی طرف سے مجھے عجیب و غریب آوازیں آنے لگ گئیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس دیوار کے اوپر کوئی زور زور سے پتھر مار رہا ہے۔ مجھے یہ لگا کہ جیسے بریک ٹائم ہے، لڑکے کھیل کود رہے ہوں گے، شرارتیں کر رہے ہوں گے۔ تبھی ایک بہت بڑا پتھر آ کر میرے پاس بھی گرا۔ جیسے میں نے اس پتھر کو دیکھا میں ڈر گئی اور تھوڑا سا پیچھے ہٹی کہ یہ پتھر میرے پاس کیسے آیا ہے۔ جس طرف سے وہ پتھر آیا تھا میں نے جب اس طرف دیکھا تو دیوار کے اوپر ایک لڑکا بیٹھا تھا۔ میں نے اس لڑکے کو غصے سے دیکھا کہ تم نے یہ پتھر کیوں پھینکا ہے۔ تبھی وہ لڑکا چھلانگ لگا کر میری طرف آیا اور آ کر یہ کہنے لگا کہ سوری، ہم لوگ کھیل رہے تھے تو یہ پتھر تمہاری طرف آ گیا، یہاں پر ہم لوگوں کی کل بال گری تھی، میں اپنی بال ڈھونڈنے آیا ہوں۔ تبھی وہ لڑکا آ کر میرے پاس بیٹھ گیا اور یہ کہنے لگا یہ میں ساتھ اسی کالج میں پڑھتا ہوں، تم اسی کالج کی اسٹوڈنٹ ہو؟ میں نے اسے کہا ہاں میں اسی کالج کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ ہم لوگوں کے کالج میں کوئی خاص پابندی نہیں تھی، اکثر بوائز بھی ہم لوگوں کے ونگ میں آیا جایا کرتے تھے۔ وہ لڑکا بیٹھ کر میرے ساتھ باتیں کرنے لگ گیا۔ جیسے میں نے دور سے دیکھا کہ میری فرینڈس آ رہی ہیں تو میں نے اس لڑکے سے یہ کہا کہ تم اب یہاں سے جاؤ، میری فرینڈس نے اگر تمہیں دیکھ لیا تو وہ عجیب و غریب طرح سے مجھے تنگ کریں گی اور باتیں بنائیں گی۔ تبھی اس لڑکے نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، تم کل یہاں پر پھر ضرور آنا، میں تم سے ملنے آؤں گا۔ پتہ نہیں مجھے ایک دم سے کیا ہوا، میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے ابھی تم جاؤ۔ تبھی وہ لڑکا اسی دیوار سے پھلانگ کر واپس چلا گیا۔ میری فرینڈس آئیں، ہم لوگوں نے وہاں پر بیٹھ کر اپنا جو بریک ٹائم تھا اس کو انجوائے کیا۔ اس کے بعد ہم لوگ اپنی کلاس روم میں چلے گئے۔ چھٹی کے بعد جب میں گھر واپس آئی تو میں اس چیز کو ہی بھول گئی۔
اگلے دن ایک دم سے مجھے خیال آیا کہ اس نے آج پھر آنا تھا۔ میں نے اپنی فرینڈ سے جھوٹ بولا اور یہ کہا کہ مجھے کوئی کام ہے، میں ابھی لائبریری سے ہو کر آتی ہوں۔ وہ سب لوگ میرا انتظار کرتے رہی۔ وہ سب لوگ کالج کی فرنٹ سائڈ پر ہی تھیں۔ میں چھپ کر کالج کی بیک سائڈ پر آ گئی۔ تبھی میں نے دیکھا ایک دم سے وہ آ گیا۔ اسی طرح سے کچھ دن گزر گئے۔ اس کی اور میری بہت اچھی دوستی بھی ہوگی۔ میں روز چھپ چھپ کر اس سے کالج کے پچھلے حصے میں ملنے جایا کرتی تھی۔ ہم لوگ وہاں پر بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے۔ تبھی اس نے ایک دن مجھے موبائل فون گفٹ کیا اور یہ کہا کہ تم گھر جا کر مجھے میسج کرنا اور ہم لوگ پھر فون پر بھی بات کریں گے۔ میں نے اس سے موبائل فون لے لیا۔ جب میں گھر آئی تو میں نے گھر آ کر اس موبائل میں اپنی سم ڈال کر اس کو میسج کیا۔ یہیں سے ہم لوگوں کی بات چیت شروع ہو گئی، یہاں تک کہ ہم لوگوں کی بات کرتے ہوئے تقریباً 1 مہینہ گزر گیا۔ 1 مہینے کے بعد اس لڑکے نے مجھے یہ کہا کہ میں تمہارے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں، تو مجھے بہت زیادہ پسند ہو۔ مجھے بھی وہ لڑکا اچھا لگتا تھا۔ میں نے یہ بات اپنے گھر والوں سے کی تو میرے گھر والوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، اگر اچھی فیملی ہے تو تم ان کو بلا لو۔ ویری نیکسٹ ڈے اس کے پیرنٹس آ گئے، اس کی ایک بہن تھی وہ بھی ساتھ آئی تھی۔ وہ لوگ آئے، میرے امی ابو کو، میرے گھر والوں کو وہ لوگ بہت پسند آئے، یہاں تک کہ ہم لوگوں کا رشتہ بھی طے ہو گیا۔ جس دن ہم لوگوں کا رشتہ طے ہوا میں بہت زیادہ خوش تھی۔ آج شام ہم لوگ بات کر رہے تھے تو مجھے ایک دم سے خیال آیا، اتنا ٹائم ہو گیا ہم لوگوں کو بات کرتے ہوئے، لیکن میں نے کبھی اس سے اس کا نام ہی نہیں پوچھا۔ میں نے اسے یہ کہا کہ دیکھو ہمیں اتنا ٹائم ہو گیا بات کرتے ہوئے، اب تو ہمارا رشتہ بھی طے ہو چکا ہے، تم نے مجھے اپنا نام کیوں نہیں بتایا ابھی تک؟ نہ ہی میں نے تم سے تمہارا نام پوچھا اور نہ ہی تم نے مجھے بتایا، کتنی عجیب بات ہے۔ تبھی پہلے وہ مجھے ٹالنے لگا، پھر میں نے جب اس سے فورسفلی اس کا نام پوچھا تو اس نے مجھے اپنا نام حسنین بتایا۔ تبھی میں تھوڑی سی سیٹسفائیڈ ہوگی کہ اس نے اپنا نام مجھے ٹھیک بتایا ہے۔ اگلے دن میں کالج سے واپس آ رہی تھی۔ آج ہم لوگوں کی وین نہیں آئی تھی تو ہم لوگوں کو پیدل ہی مین روڈ تک آنا تھا۔ کالج سے باہر جب ہم لوگ نکلتے تھے تو وہیں پر ہم لوگوں کی ایک مسجد بھی ہوا کرتی تھی۔ مسجد کے باہر ایک مولوی صاحب کھڑے تھے۔ مولوی صاحب مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میری فرینڈ نے بھی اس چیز کو نوٹس کیا اور یہ کہنے لگی دیکھو نا مولوی صاحب تمہیں کتنی عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ مجھے بہت غصہ آیا کہ آخر یہ مولوی صاحب ایسے مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں۔ جب میں گھر آئی تو میں نے یہ بات کہ ابو وہ فلاں فلاں مسجد کے مولوی صاحب تھے، آج وہ باہر کھڑے تھے تو وہ مجھے بڑی عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی۔ ابو نے جب یہ بات سنی تو میرے ابو نے جب یہ بات سنی تو انہیں بہت سا غصہ آیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں جا کے مولوی صاحب سے بات کروں گا۔ شام کے وقت جب میرے ابو اس مسجد کے مولوی صاحب کے پاس گئے تو ان سے جا کر یہ کہنے لگے کہ آج میری بیٹی کو اتنے عجیب و غریب طرح سے کیوں دیکھ رہے تھے؟ تو مولوی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میں صرف مولوی ہی نہیں ہوں، مجھے بہت زیادہ علم ہے جنات کے بارے میں بھی، اور میں بہت سے لوگوں کے جنات دور بھی کر چکا ہوں، اور جو لوگ آسیب زدہ ہوتے ہیں مجھے ان کو دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ میں نے آپ کی بیٹی کے ساتھ ایک کالے رنگ کے سائے کو دیکھا ہے، وہ اس لڑکی کے ساتھ تھا، اس لیے میں اس کو اتنے غور سے دیکھ رہا تھا۔ تو میرے ابو نے ان سے یہ کہا کہ اب آپ اپنی بات چھپانے کے لیے میری بیٹی کے پیچھے یہ بات لگا رہے ہیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مولوی صاحب نے یہ کہا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ رہا ہوں، آپ مجھے یہ باتیں سنا رہے ہیں۔ آپ نے اپنی لڑکی کا جس لڑکے کے ساتھ رشتہ طے کیا ہے وہ کوئی انسان نہیں، وہ ایک آسیب ہے، وہ ایک جن ہے، اور آپ کی بیٹی اس سے چھپ چھپ کر ملتی بھی ہے۔ جا کر یہ بات اپنی بیٹی سے پوچھیں، آپ کی بیٹی سخت مشکل میں ہے۔ جیسے ہی میرے ابو گھر آئے وہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ میرے ابو نے آ کر یہ بات مجھ سے پوچھی اور مجھے یہ کہنے لگے کہ مجھے جلدی سے ایک بات بتاؤ، کیا تم اس لڑکے سے چھپ چھپ کر ملتی رہی ہو؟ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ مولوی صاحب کو اس بات کا پتہ ہے کہ تمہارا رشتہ طے ہو گیا ہے، تم نے یہ بات کس کو بتائی ہے؟ میں نے ابو سے یہ کہا کہ نہیں، میں نے یہ بات کسی کو بھی ابھی نہیں بتائی۔ ہاں وہ میرے کالج کا پڑھنے والا ہے اور میں اکثر اس سے کالج میں ہی جا کر بیٹھ کر باتیں کیا کرتی تھی۔ تو میرے ابو نے یہ کہا میری امی سے کہ وہ لوگ کل واپس آئیں تو وہ انگوٹھی ان کو واپس کر دینا، ہمیں یہ رشتہ نامنظور ہے۔ مولوی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ کوئی انسان نہیں، وہ جنات ہیں، اور تم لوگوں کے گھر ایک جنات کی فیملی آئی تھی، وہ آسیب ہر وقت تمہاری بیٹی کے ساتھ ہے۔ میری بیٹی بہت زیادہ ڈرنے لگ گئی اور ربیہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے والد صاحب سے یہ کہا کہ مجھے بچا لیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، آخر ایسا کیسے ممکن ہے؟ میں نہیں مانتی، مولوی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں۔ میرے ابو نے یہ کہا کہ جو بھی ہے ہمیں یہ رشتہ نامنظور ہے۔ ایسے ہی ہوا،
अगले दिन उन लोगों के घर वाले आ गए तो मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि पता नहीं अब ये इंसान है भी सही या नहीं। मेरी अम्मी ने फ़ौरन से उनसे ये कहा कि हमें ये रिश्ता नामंजूर है, आप अपनी रिंग वापस ले जाएं। जिस पर उन लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लगा और वो ये कहने लगे कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम लोग सब बहुत ज़्यादा खुश हैं इस रिश्ते से। मेरी अम्मी ने ये कहा कि जो भी है हमें ये रिश्ता नामंजूर है, आप अपनी रिंग वापस ले जाएं। उसी शाम की बात है, हमारे दरवाजे पर बहुत ज़ोर ज़ोर से दस्तक होने लग गई। मेरे अब्बू जैसे ही बाहर गए, मेरे अब्बू ने दरवाज़ा खोला तो बाहर वही लड़का खड़ा था। आज उसका चेहरा बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। उसकी आंखों के नीचे बहुत गहरे काले हल्के थे और उसकी आंखें सुर्ख रंग की थी। बाल भी बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब तरह से बिखरे हुए थे। मेरे अब्बू ने जब उसे देखा तो मेरे अब्बू ने गुस्से से कहा कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तभी उसने एकदम से मेरे अब्बू को सिर्फ हाथ लगाया तो मेरे अब्बू दूर जाकर गिरे और वो तेज़ी से अंदर कमरे में आया और फ़ौरन से मेरे कमरे का दरवाज़ा बजाने लग गया। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा कि इतनी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा कौन बजा रहा है। मैं बहुत ज़्यादा डर गई और चीखने लग गई। तभी उसे एहसास हुआ कि दरवाज़ा बाहर से बंद था। वो दरवाज़ा खोलकर जब अंदर आया तो उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैंने जो उसका हुलिया देखा वो बहुत भयानक था। उसने मुझे ये कहा कि तुम मेरी हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये बात सच है कि उस मौलवी को पता चल गया है कि हम लोग इंसान नहीं जिन्नात हैं, लेकिन मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तभी रबिया के कमरे से चीखने की आवाज़ें आने लगीं। जब उसके घर वाले कमरे में गए तो वो लड़का गायब हो चुका था। उसके अब्बू भी उसकी चीखों पुकार सुन के जैसे कैसे करके अंदर आए और जब देखा तो उसके कमरे में काले रंग का धुआं था और रबिया चीख रही थी और ये कह रही थी कि वो अभी कमरे में आया था। वो बहुत ज़्यादा भयानक है। एकदम से उसके हाथ बहुत लंबे हो गए। वो मुझे मार देगा, मुझे बचा लें, मौलवी साहब ने सच कहा था। अब वो लोग बहुत ज़्यादा डरने लग गए कि आखिर एकदम से ये क्या होने लग गया है। तभी वो लोग फ़ौरन से दोबारा से उन मौलवी साहब के पास गए और जाकर उनसे माफ़ी तलाफ़ी करने लगे, हमें माफ़ कर दें, हमें नहीं पता था कि वो इंसान है या जिन्नात है। हम लोगों को इस चीज़ के बारे में कुछ इल्म नहीं था। हमारी बेटी को बचा लें। वो हमारी बेटी को धमकी देकर गया है कि वो इसे साथ ले जाएगा और वो बहुत ज़्यादा भयानक है। तभी मौलवी साहब फ़ौरन जब आए, उन्होंने रबिया को देखा तो उन्होंने ये कहा कि वो दोबारा आएगा, अभी वक्ती तौर पर वो यहाँ से गया है। तभी मौलवी साहब ने रबिया को 3 तावीज़ दिए। एक तावीज़ ब्लैक कलर का जो पहले दिन बांधना था, दूसरा तावीज़ ग्रीन कलर का जो दूसरे दिन बांधना था और तीसरा जो तावीज़ था वो रेड कलर का था जो तीसरे दिन बांधना था। मौलवी साहब ने ये कहा कि इन तावीज़ों को एहतियात से यूज़ करना है, इनमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए और ये जो रेड कलर का तावीज़ है इसकी ख़ास तौर पर हिफाजत करनी है क्योंकि ये मेन तावीज़ है। रबिया कहती हैं पहले दिन जब वो ब्लैक कलर का तावीज़ बांधा तो वो दिन बिल्कुल ठीक गुजर गया। मुझे भूख तो बिल्कुल भी नहीं लगती थी। मैं खाना पीना छोड़ गई थी। मेरा कॉलेज आना जाना बंद हो गया था। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तभी अगले दिन जब मैंने ग्रीन तावीज़ बांधा तो मेरी कुछ तबीयत संभलने लग गई, मुझे भूख भी लगने लग गई और मैं खाना भी खाने लग गई। अब जब तीसरा दिन था, जैसे मैंने वो रेड कलर का तावीज़ बांधा तो एकदम से मेरे जिस्म को करंट लगा। तभी मेरे कमरे में एक काले रंग का धुआं उभरने लग गया। देखते ही देखते उसने एक शक्ल इख्तियार कर ली। उसमें काले रंग की आंखें चमक रही थीं। जब मैंने देखा तो वो आंखें स्पार्क करने लग गईं। उसने मुझे ये कहा कि इस तावीज़ को उतार दो वरना मैं तुम्हारी अम्मी को मार दूंगा। ये जैसे ही मैंने सुना तो दोबारा से चीखने लग गई। मेरी चीखों पुकार सुन के मेरे पेरेंट्स जब मेरे कमरे में आए तो मैं रो रो कर उनको ये सारी बात बता रही थी। वो लोग दोबारा से मौलवी साहब के पास गए। मौलवी साहब फ़ौरन से हमारे घर आए। मौलवी साहब ने आकर मेरे कमरे में हिसार किया और ये कहा कि यहाँ पर मुझे एक चिला करना होगा। मुझे ये बात समझाई गई कि इस तावीज़ को अपने से दूर मत करना। वो जो जिन है वो अजीब तरह से छल करेगा। वो तुम्हारे सामने तुम्हें ये दिखाएगा कि तुम्हारी अम्मी को जैसे वो जान से मार रहा है, उनको कत्ल कर रहा है, लेकिन वो तुम्हारी अम्मी नहीं होंगी। वो उनके रूप में जिन्नात होंगे जो तुमसे इस तावीज़ को दूर करना चाहते हैं। तभी मौलवी साहब ने मुझे और मेरे घर वालों को हिसार में बिठाया और ख़ुद भी हिसार में बैठकर कुछ पढ़ने लग गए। मेरे गले में वो सुर्ख तावीज़ अभी भी था। तभी देखते ही देखते मेरे कमरे में एकदम से वो काले रंग का धुआं फिर भरने लग गया। उसमें वही आंखें चमकी और एक ढांचा नुमा वजूद नमूदार हुआ। वो बहुत काले रंग का था। तभी उस धुएं से वो वजूद जब बाहर निकला तो मौलवी साहब ने फ़ौरन उसके ऊपर एक काले रंग का धागा बांध दिया। वो मछली की तरह तड़पने लग गया और चीखने लग गया। तभी मौलवी साहब ने फ़ौरन से मेरे कमरे की खिड़की का दरवाज़ा खोल दिया। वहाँ से काले रंग का धुआं बाहर निकल गया। मौलवी साहब ने खिड़की का दरवाज़ा बंद करके कमरे में कुछ पढ़कर हिसार किया और फिर हम लोगों को मुबारकबाद दी कि वो जिन अब इसकी जान छोड़कर जा चुका है। मैंने उस जिन को जलाकर राख कर दिया है।
وہ اس پر عاشق ہو چکا تھا۔ وہ ایک جن زادہ تھا جو کالج میں اس کو دیکھ کر اس کے پیچھے آیا تھا۔ اگر اس لڑکی سے اس کو دور نہ کیا جاتا تو بالآخر وہ اس کی جان ہی لے لیتا۔ اس کے بعد ربیہ کہتی ہے میرے گھر والوں نے بہت جلد میری شادی کر دی، اب میں اپنی زندگی میں بالکل خوش ہوں۔ وہ سرخ رنگ کا تعویذ آج بھی میرے پاس ہے۔ اس کے بعد کبھی بھی مجھے وہ جن یا کوئی بھی غیر مرئی مخلوق کبھی بھی کہیں نہیں دکھائی دی۔ یہ ایک سٹوری تھی جو زین نے شیئر کی اٹک سے۔ بہت شکریہ زین آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی مدیحہ شیئر کر رہی ہیں، مدیحہ نقوی۔ مدیحہ کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں اپنے ماموں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میرے ماموں جو ہیں انہیں چائے بہت زیادہ پسند ہے۔ وہ چائے بہت شوق سے پیا کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ماموں کو اکثر عادت پڑ گئی تھی وہ شام کی چائے بنا کر چائے لے کر وہاں پر ان کے گھر کے پاس ہی ایک دریا ہوتا تھا، وہاں پر جا کر وہ دریا کنارے بیٹھ کر چائے پیا کرتے تھے اور کافی ٹائم وہاں پر گزارا کرتے تھے۔ ایک شام ماموں کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پر بیٹھ کر چائے پی رہا تھا تو ایک دم سے میں نے دیکھا دریا کے کنارے پر ایک پتھر تھا، وہاں پر ایک عجیب و غریب حلیے والی عورت بیٹھی تھی۔ اس عورت نے جب مجھے دیکھا تو وہ عجیب و غریب آوازیں نکالنے لگ گئی، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ عورت رو رہی ہے۔ جب میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس عورت نے مجھے یہ کہا کہ دیکھو پانی میں میرا بچہ ڈوب رہا ہے، میرا بچہ مجھے اٹھا کر دے دو ورنہ میرا بچہ مر جائے گا۔ جیسے میں نے اس عورت کی آواز سنی، اس کی طرف دیکھا تو میں اس کے قریب جانے لگا۔ جب میں اس کے قریب جا رہا تھا تو اس عورت کا چہرہ بہت زیادہ بھیانک لگنے لگ گیا اور پانی میں سے بھی عجیب و غریب ڈراؤنی آوازیں آ رہی تھیں۔ تبھی میں نے فوراً سے آیت الکرسی پڑھی۔ جیسے میں آیت الکرسی پڑھتا گیا وہ بچہ اور وہ عورت وہاں سے غائب ہو گئے۔ میرے ماموں کہتے ہیں میں بہت زیادہ ڈر گیا، میں فوراً سے اپنے گھر واپس آ گیا۔ جب یہ بات میں نے اپنے گھر والوں سے شیئر کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ دریا کے کنارے پر اس دن وہ جنات تھے، وہ کوئی انسان نہیں تھے۔ اگر تم ان کے قریب چلے جاتے، ان کی بات مان لیتے تو شاید وہ تمہیں نقصان بھی پہنچا سکتے تھے۔ یہ میرے ماموں کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ مدیحہ نقوی آپ کا۔ لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوں گی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinbil57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر اردو سینٹر پر میں انور علیگی کا ناول بسیرا آن ایئر کر رہی ہوں، بس اس کی اب لاسٹ ایپیسوڈز چل رہی ہیں، آلموسٹ اس کی 2 سے 3 ایپیسوڈز اور ہیں۔ اس کے بعد میں ایک اور ناول آن ایئر کروں گی۔ آپ لوگ میرے چینل ہارر اردو سینٹر کو ضرور وزٹ کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں کے ساتھ میں ہارر ولاگ بھی آن ایئر کروں گی۔ وہ کیا ہوگا میرا چینل، اس کو بھی جا کر سبسکرائب کریے گا۔ جنہوں وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعا میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔